السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، یہ جو انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ دل ہی پورے نظام کو، انسانیت کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کو چلانے والا یہ دل ہی ہے۔ اور یہ دل جو ہے یہ اس کے اوپر ہی شیطان غالب ہوتا ہے اور اسی کے اوپر جادو کا حملہ ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو غیر مسلم شرکیہ کلام پڑھ کر اس دل کے اوپر سوئیاں لگا کر، بکرے کے دل کے اوپر سوئیاں لگا کر اسے قبروں کے اندر دفن کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر غلیظ کوڑے دان کے اندر جا کے دفن کر دیتے ہیں، اور یہ بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، میاں بیوی کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، کاروبار باندھ دیے جاتے ہیں، رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، وکیلوں اور ججوں کے دماغ باندھ دیے جاتے ہیں، اور سفر باندھ دیا جاتا ہے، ترقی باندھ دی جاتی ہے۔ بہت سارے مسائل جو ہیں جادو کے ذریعے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور ہندو کیونکہ کالا علم کرتے ہیں اور وہ مثلاً کہ شرکیہ کلام پڑھتے ہیں، شیاطینوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو جادو کے اندر جو قوت اور پاور چلتی ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں یا شرکش جنات ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہیں اور وہ ہر طریقے سے انسانیت کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے ٹولے کے ٹولے جو ہیں انسانیت کی خرابی پیدا کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ تو جب جادوگر اور شیاطین آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر یہ جناب علی کے انسان جو ہے وہ انسان جو رب کی ذکر و الہی سے غافل ہوتا ہے اور نماز روزہ نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں دیتا، وہ اس جادو کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، مولانا حضرات جو کہتے ہیں کہ جادو جو کم چلتا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جادو کم چلتا ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں ایک سروے کیا، تشخیص کا نظام چیک کیا کہ 1000 مریضوں کے اوپر ہم نے تجربات کیے، تشخیص کا نظام دیکھا، تو 1000 افراد میں سے 99 بندے جو تھے وہ نظر بد میں مبتلا تھے، اور 37 بندے جو ہیں وہ جادو کی لپیٹ میں تھے، اور 23 بندے جو ہیں وہ آسیب کی لپیٹ میں تھے، یعنی کہ سرکش جنات جو تھے انہیں تنگ کرتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ بات جو سروے میں جب ہم نے دیکھا تو سب سے زیادہ جو مریض تھے وہ نظر بد میں مبتلا تھے، وہ سیکنڈ کے اوپر جو ہے وہ جادو کی لپیٹ میں تھے، اور جادو سے دل کے اوپر ایک حملہ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے دل کی مرض بیماری میں مبتلا ہو جائے اور یہ بندہ کسی کام کاج کا نہ رہے، اور اسے تکلیف ایسی ہو کہ یہ بندہ نہ بیوی سے ملے نہ بچوں سے ملے، اور یہ آہستے آہستے بستر مرگ کے اوپر چلا جائے، اور لوگ جو ہیں اس کی عیادت کے لیے آئیں اور جائیں۔ اور ڈاکٹر یہ کیونکہ جو لوگ جادو ٹونے کو نہیں مانتے وہ زندہ درگور ہو جاتے ہیں، بستروں پر پڑے ہوتے ہیں، تکلیفوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹروں کے حکیموں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اور جناب علی یہ ہے کہ ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ ہو رہی ہے، ECG نکل رہی ہے جی، اور بہت سارے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، خون کے تمام ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ دل کو ہوا کیا ہے، اور اسی تکلیف میں بندہ جو ہے وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے گھر والے رشتہ دار عزیز کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے کہ یہ دل کے اوپر درد ہے، ٹیسٹ تو سارے کلیئر ہے۔
تو حیران اور پریشان والی بات ہو جاتی ہے کہ بندہ سخت دل کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں اسے رشتہ دار کہتے ہیں کہ جی تکلیف نہیں ہے، صرف ایک وفادار بیوی جو ہے، جو اس کے دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہے، اسے وہ سنبھال رہی ہوتی ہے اور اسے پرہیزی کھانے بنا بنا کر کھلا رہی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں، جب تم غافل ہو جاؤ گے رب سے اور رب کا ذکر و اذکار چھوڑ دو گے، تو آپ کے اوپر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی غالب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا بھوتنا بھی آپ کے اوپر غالب ہو جائے گا، ہلکا سا آپ کی چرپائی پہ لات مارے گا اور آپ پریشان ہو جائے گا، کمرے میں تو کوئی نہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ جناب علی یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کمرے تالے بار سے لگے ہوئے ہیں اور اندر چادروں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ بیٹھے ہیں، پیچھے سے پانی کے چھینٹے آ گئے اور آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ گھر کی چھت جو ہے اس کے اوپر آپ نے صفائی کی ہے، اور دوسرے دن جب چھت پہ جائیں گے تو روڑ وہاں پر پڑے ہوں گے، تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آپ خود خریدتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سی توجہ کر لیں کہ میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا تھا اور میں دنیا داری میں پڑ گیا، مجھے آخرت کی فکر بھی ختم ہو گئی، ذرا سوچیں تو صحیح ہے، بریک لگائیں اور بریک لگا کر سوچیں کہ میں آیا کس مقصد کے لیے تھا۔ میں تو عبادت کے لیے آیا تھا، ذکر کے لیے آیا تھا، نماز کے لیے آیا تھا، قرآن کی تلاوت کے لیے آیا تھا، اور میں نے جناب علی یہ ہے کہ کمانا بھی وہ 2 نمبر طریقے سے شروع کر دیا، اور بچے بنانے شروع کر دیے، اور بیوی کے ساتھ انجوائے کر لیا، اور انجوائے کے ساتھ ایک خاموشی سے باہر نکلے اور دوسری عورتوں کی طرف جناب علی توجہ کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اپنی دولت اور دوسرے کی بیوی ہر بندے کو پسند ہے، اور جب انسان برائی کی شکل میں باہر نکلتا ہے تو زانی بندہ ہو جاتا ہے، اور وہ زنا کے زمرے میں چلا جاتا ہے، وہ جناب علی باہر عیاشیاں عیار کی زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کچھ لوگ دوستیوں کی شکلوں میں اور غیر عورتوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ پیسوں کے ذریعے غیر عورتوں سے ملتے ہیں، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک عمل جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 35 ہے، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور ایک ایسی قوت ہے شیطانی قوتوں کے ساتھ، شیطانی قوتوں کے ساتھ یہ ایک نیزہ ہے، ان کے دلوں کے اوپر جا کر لگے گا اور وہ بھاگ جائیں گے، اور ان کو اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے اس آیت کے پڑھنے کے ساتھ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سورت کو 313 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ 21 دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کے عامل بن جائیں گے۔ ہر گھر کا فرد یا عورت جو ہے اس کو 21 دن آپ 313 مرتبہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جناب علی جب 21 دن پورے ہو جائیں اور آپ جناب علی کے 5 مرتبہ 7 مرتبہ اسے روزانہ پڑھ دیا کریں، آپ اس کے عامل رہیں گے، چھوڑنا نہیں ہے، اسے پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ آیت کا جو قوت اور پاور ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے وجود کے اندر سے جتنا بھی جادو چلا ہے وہ نکال دینا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح روزانہ اس کی پڑھنی ہے، اور پانی پر دم کر کر وہ پانی جو ہے وہ آپ نے صبح اور شام پینا ہے، اور روزانہ جو ہے کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اور جو حضرات اسے عمل کریں گے ان سے گزارش ہے کہ جو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے والے ہیں وہ 21 دن کچا پیاز اور لہسن استعمال نہیں کریں گے، تاکہ منہ سے بو نہ آئے۔ تو اگر غلطی سے پیاز کھا لیا تو فوری طور پر گڑ تھوڑا سا کھا لیں یا چینی کھا لیں تاکہ سمیل ختم ہو جائے۔ یہ عمل آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ وہ دل کے مریض جو ہیں ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں جو ہیں ان کو پانی دم کر کے ایک تسبیح پانی کی پڑھیں، اور پڑھ کر جناب علی کے ایک بوتل میں اس کو دم کرنا شروع کر دیں، روزانہ پڑھ کر دم کریں، اور اس میں ذرا سے یعنی کہ 1-2 رتی زعفران پانی کے اندر ڈال دیں، اور اگر گلاب کا عرق میں ڈالنا ہے تو گلاب کے عرق میں ڈال دیں، اور پانی جو ہے اس میں ڈال کر تھوڑا سا 1 کپ گلاب کا عرق کا لیا
اور صبح کے ٹائم اس میں پانی ملا کے پلا دیا اور رات کو پھر اس کے پانی ملا کے پلا دیا، اور یہ عمل جو ہے وہ 21 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ علاج کی صورت میں مائیں بہنیں اپنے بیٹا بیٹی بھائی خاوند کو جو ہے کہ وہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر روز دم کیا کریں گی اور وہ پلائیں گی، اور جو اس کا عامل بننا چاہتا ہے وہ 21 دن 313 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ گھر کی ایک خاتون جو ہے کہ وہ لازمی اس عمل کو کر لے، کیونکہ بچیوں نے بیاہ کر اپنے سسرال میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر جادو ٹونے کی شرارتیں ہوتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ آیت ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ آپ خاموشی سے نماز پڑھیں فجر کی اور ایک تسبیح نکال دیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور 7 مرتبہ ہی پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں آئے گی۔ تو آپ حضرات نے یہ وظیفے کا عامل بننا ہے، تو دنیا کے کسی کونے پہ آپ بیٹھے ہیں اور میرا نمبر 00923007606245 آپ کال ملائیں، واٹس ایپ کے اوپر مجھے میسج بھیجیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، اور دل کے مریض پوری دنیا میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے مریض، جہاں موبائل چلتا ہے، موبائل ٹو موبائل، مجھے کال کر کے کہیں کہ میرے دل کے اوپر درد ہوتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں کمر کے اوپر، اور مجھ سے فی سبیل اللہ دم کروا لیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت عام دیتا ہوں، یعنی دنیا کے جس کونے میں موبائل اگر چل رہا ہے وہاں سے مجھے کال کر کے کہیں کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے جادو کے اثرات ہیں، یا میں کسی مرض میں خطرناک مرض میں مبتلا ہوں، آپ وہاں سے کال کریں، میں اسی وقت آپ کو قرآن پڑھ کر دم کروں گا، اللہ پاک آپ کو جو ہے شفا عطا فرمائے گا۔ اور ایسے حضرات جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ ہمارے وظیفہ QHP TV کو آپ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہم ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک بڑی تسبیح بن جائیں اور آپس میں ہم مل کر انسانیت کی بھلائی کریں۔ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، جرمن کے اندر، اٹلی کے اندر، اور جو بڑے بڑے ملک مشہور ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں اور وہ جو اردو بولنے والے زیادہ رہتے ہیں، وہ میرے ساتھ مل جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ کے اوپر میرے ساتھ جڑ جائیں۔ میں آپ کو ایک علم کا خزانہ عطا کروں گا، جو بندہ جس ملک سے میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرے گا میں اسے علم عطا کروں گا، بتاؤں گا اسے، اس کو مکمل تھیوری بتا دوں گا علاج معالجے کی، روحانیت کی، وہ وہاں بیٹھ کر علاج معالجہ شروع کرے۔ خلیفہ بننا چاہتا ہے تو خلافت مجھ سے لے لے، ٹیلی فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے خلافت حاصل کرے، اور میں جناب علی پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر ملک کے اندر ایک خلیفہ بھی بنانا چاہتا ہوں، اور جو میری بہنیں جو علم پڑھ کر خدمت خلق کرنا چاہتی ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ واٹس ایپ کے اوپر کر لیں، انشاءاللہ سب کو بھلا اور سب کا بھلا ہوگا اللہ پاک کی کرم نوازی سے۔ اللہ کے قرآن کے اندر شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو آپ حضرات جو ہیں اس شفا کی طرف آئیں۔ میں آپ کو علم سکھاؤں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے علم پڑھیں اور لوگوں کو فیض حاصل کریں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہفتے میں 1 دن یا ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ہے ٹائم رکھ لیں وہاں دم کا، اور آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔